علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے بیٹا اب تھوڑی دیر خاموش ہو۔ پیارو، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام نہایت ہی کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے، مگر ایک بات یاد رکھو آپ لوگ، اور ہمیشہ کے لیے اسے گانٹھ میں باندھ لینا، اپنے پاس رکھنا اس کو۔ یہ ہم نہیں، ہمارے بزرگوں نے بھی کہا۔ کیا کہا ہے؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب کرتا ہے، جو ادبدار ہے، اس کو ملا کرتا ہے، وہ نصیب والا ہے، اور جو بے ادب ہے تو اس کو کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ جب اللہ والے دے سکتے ہیں، ان سے پیار کرنے پر، محبت کرنے پر، اور اگر اللہ والے راضی ہو جائیں تو تمہیں اللہ کی عطا سے عطا کر سکتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لینا میرے ان جملوں کو، اگر بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، کمی غلطی ہو گئی، تو جو کچھ ہے وہ چھن بھی سکتا ہے۔ اس لیے یہ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل آپ لوگ منا رہے ہیں۔ میری شان میں، ان کی شان میں، کسی کی شان میں اگر کچھ ہو جائے تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی ولی کی شان میں اگر کچھ ہو جائے تو یہاں بھی ناکام رہو گے اور وہاں بھی ناکام رہو گے۔ ان باتوں کو اچھے سے سن لینا۔ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اب میں تھوڑا شروع ہوں اور بتاؤں۔ ممبر رسول پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں۔ مفتی سجاد صاحب قبلہ جلوہ گر ہیں، اور
ہماری جو آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، یہ بچہ ہونہار جس کا نام مقصود رضا ہے، ابھی بریلی میں زیر تعلیم ہے، دعا کرو اللہ ان کو بھی عالم ربانی بنائے۔ پہلی مرتبہ حاضر ہوا، مگر ان نوجوانوں نے، ان بستی والوں نے دل کو جیت لیا۔ بہت اچھا، اور اللہ کا فضل ہے، پورے ہندوستان میں جانا ہوتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں بھی جانا ہوتا ہے، 10,000 20,000 کا مجمع ہوتا ہے، مگر جو محبت کسی گاؤں میں ہاتھ آ جاتی ہے وہ بڑے بڑے شہروں میں نہیں ملتی۔ اب کسی میں سمجھ لینا وہ گاؤں آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ تعالی، بزرگوں نے کہا ہے کہ دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، لی۔ ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اور بھی کوئی دعا مانگ رہے ہیں، اور ہماری توجہ کوئی مسجد کے پنکھے گن رہا ہے، کوئی یہ دیکھ رہا ہے کیسا کلر ہے، کوئی یہ دیکھ رہا ہے ٹیلز لگی ہے نہیں لگی ہے، کوئی انگلی چٹکا رہا ہے، جیسے ہی سانس لی تو کود کے بولا آمین۔ اب بولو یہ قبول ہونے کے چانس ہیں کیا؟ خود سوچو۔ توجہ، حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بناوٹ، سجاوٹ، زیب و زینت، تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اعمال اور دل کے حالات کو دیکھتا ہے۔ اب پتہ نہیں اس مجمع میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں، پتہ نہیں کون سی ادا پسند آ جائے۔ تم لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے اللہ والوں کی محبت میں یہاں آئے ہو، پتہ نہیں کس کی ادا پسند آ جائے۔ یہ محبت کی بنا پر سنو، مجھے وہ محبت یاد آ رہی ہے۔ کون سی محبت؟ سنو، ایک عورت تھی انصاری برادری، یعنی انصار جو مدینے میں تھے، ان کی ایک عورت تھی، اللہ کے رسول پر درود پڑھا کرتی تھی، پاپ درود پڑھا کرتی تھی، سارے کام جائز کیا کرتی تھی، وہ دیکھا کرتی تھی کوئی تحفے میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کچھ لایا، کوئی کچھ لایا، کوئی کچھ لایا، اس نے سوچا میں کیا ادا کروں۔ اس عورت نے ایک چادر بنائی، اللہ اللہ اس کو تحفہ بنا لیا، اور وہ چادر میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آقا میں یہ تحفہ لے کر کے آئی ہوں، آقا میں یہ لے کر کے آئی ہوں، قبول فرما لے۔ آمنہ کے لال دیکھ رہے ہیں، پھر کہتی آقا آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا، اگر کوئی مانگ لے تو لفظ نہیں سن۔ اسی بات پہ مجھے بریلی کے امام یاد آنے لگے، قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدگاہ تیرا. ذرا پیار سے بولو، شعر اٹھا کے دیکھتا ہوں. یا تو میں اٹھ گیا یا شعر اٹھ گیا. اچھا شعر اٹھے گا اور کوئی گیدڑ تھوڑی اٹھیں گے. بولو یا رسول اللہ، اور بولو یا رسول اللہ. واہ کیا جود کرم ہے شہ بدگاہ تیرا، اور نہیں سلطان کی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ عالم ربانی بنا. اور نہیں سلطان ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے کریم سے قریب قدرہ کسی نے مانگا، اور دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. وہ عورت کہہ رہی ہے آقا آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئی ہوں، اے آمنہ کے لال رد مت کرنا. میرے نبی نے اس کو لے لیا. جب کھول کر کے دیکھا تو کوئی نوٹوں کا لفافہ نہیں تھا، کوئی پھول پنکڑی نہیں تھی، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی. اس میں ایک چادر نکلتی ہے. اللہ اللہ وہ چادر نکلی. وہ عورت کہنے لگی اے آقا میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنا ہے. اے آمنہ کے لال میں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے. لیکن بننے کا انداز کیا تھا آقا؟ پہلے میں غسل کیا کرتی تھی، پھر میں خوشبو لگایا کرتی تھی، پھر میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتی تھی. اے آقا جب میں بننے بیٹھا کرتی تھی تو ہر تاگے پہ آپ کا نام لے لیا کرتی تھی. ہر تاگے پہ آپ کا نام لے لیا کرتی تھی. اللہ الصمد. جب اتنا کہا میرے نبی نے اس کو لے لیا. اپنی محبت دیکھنا یہ کمیٹی والے بچوں کو. میرے نبی نے اس کو لے لیا اور لینے کے بعد وہ عورت چلی گئی. نبی نے اس کو استعمال کیا تو استعمال کرنے کا طریقہ سنو. میرے نبی نے اس کو امامہ نہیں بنایا، میرے نبی نے اس کو صافہ پگڑی نہیں بنائی، میرے نبی نے اس چادر کا رومال نہیں بنایا، میرے نبی نے اس کا جبہ کرتا نہیں بنایا، بلکہ میرے نبی نے اس کو لنگی کی جگہ باندھ لیا، تہبند کی جگہ استعمال کیا. اور باندھنے کے بعد اللہ اللہ آمنہ کے لال گھر سے باہر کو نکل پڑے. سیاح لامکہ گھر سے باہر کو نکلے. خاتم پیغمبرہ گھر سے باہر کو نکلے. کائنات کے دولہ گھر سے باہر نکلے. میرے نبی گھر سے باہر آئے. لوگوں نے دیکھا چاند سے چہرے والے آقا جا رہے ہیں، کالی زلف والے آقا جا رہے ہیں، غریبوں کو سینے سے لگانے والے آقا جا رہے ہیں. تبھی تو کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے. اللہ اللہ میرے نبی چلتے چلے جا رہے ہیں. گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا ایک صحابی رسول آ گیا، ایک اعرابی آ گیا. گاؤں کا رہنے والا تھا، دیہات کا رہنے والا
تو سیدھا سادہ بھولا بھالا تھا، بولتا تھا تو اس کی ادائیں گاؤں جیسی تھی، کھاتا تھا تو اس کی ادائیں گاؤں جیسی تھی، چلتا تھا تو ادائیں گاؤں جیسی تھی۔ میرے نبی مسکرا دیا کرتے تھے۔ اب وہ سامنے آ جاتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے آقا، سوڑے آقا، پیارے آقا، آقا یہ لنگی بہت خوبصورت ہے، یہ چادر بہت اچھی ہے، یہ چادر شریف بہت پیاری ہے، اے آمنہ کے لال یہ مجھے دے دیجئے۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا مجھے عطا کر دیجئے، میرے نبی نے لفظ نہیں فرمایا کہ تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ ارے سب منع کر دیتے ہیں، اعلی حضرت بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، ارے ہمیں سب کچھ ملتا ہے تو نبی کے در سے ملتا ہے، تبھی تو بریلی کے امام علامۃ الزمان فرید الآبان ملحد النظار سید و عدنان الشیخ امام احمد رضا خان بولے یا رسول اللہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ کہنے لگا آقا مجھے چادر دے دیجئے، میرے نبی نے نہیں فرمایا، مسکرا کے کہنے لگے کہا چل میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ اللہ اللہ، آگے آگے میرے نبی ہے، پیچھے پیچھے امتی ہے، آگے آگے آمنہ کے لال ہے اور پیچھے پیچھے غلام ہے۔ میرے نبی حجرے میں اندر چلے گئے، یہ غلام باہر رہ گیا۔ نبی نے دوسری لنگی باندھ لی، تہبند باندھ لیا اور باندھنے کے بعد اس کی تہ بنا کر کے آمنہ کے لال نے اس کو دے دی، کہا لو لے جاؤ۔ جب اتنا دیکھا وہ غلام رسول صحابی رسول اس لنگی کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، سینے سے دبا کر کے مچلتا ہوا آ گیا۔ اس لیے نبی کا پہنا ہوا کپڑا مل گیا، مچل جاتا ہے، اس کی معراج ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اب جیسے ہی باہر گیا، جیسے ہی آگے بڑھا، کچھ صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد گاؤں کے رہنے والے صحابی سب ہنسا کرتے تھے، بھولا بھالا تھا، سیدھا سادہ تھا۔ اللہ اللہ پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کہنے لگے بولیے تہبند کہاں سے لائے ہو، یہ چادر کہاں سے لائے ہو، یہ لنگی کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگا میں اپنے آقا سے لایا۔ کہا تمہیں پتہ نہیں تھا کیا کوئی عورت کس عورت نے عطا کی تھی؟ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ اگر نبی سے کچھ مانگو تو منع نہیں کرتے، بولو تم نے نبی کی چادر کیوں مانگی ہے، نبی کا یہ جب، نبی کا لنگی کیوں مانگی ہے، نبی کا تہبند کیوں مانگا ہے؟ او رمپورا معافی کے غیور مسلمانوں، ذرا سنو سنو، اللہ اللہ، اس صحابی رسول کی محبت دیکھو اور تم اپنی محبت دیکھو۔ تم نے اپنے بستروں کو چھوڑا، کسی کے بیٹے کی شادی نہیں ہے، کسی کا ولیمہ نہیں ہے، کسی کا عقیقہ نہیں ہے، نبی کی محبت میں آئے ہو۔ وہ صحابی رسول سے پوچھا، یہ کہا یہ بتاؤ تم نے نبی کا یہ کپڑا کیوں لیا ہے؟ تمہارے اندر اتنی جرت کہاں سے آئی؟ تمہارے اندر اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ تمہارے اندر اتنی قدرت کیسے ہوئی؟ تمہارے اندر اتنی جسارت و طاقت
कैसे हुई कि तुम नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनो? बोलो क्या तुम नबी की तरह कपड़ा पहनोगे? जिस कपड़े को मेरे नबी ने पहना है क्या तुम भी पहनोगे? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आई? अगर इजाजत हो तो उनका मोहब्बत भरा जवाब सुना दूं। उन्होंने क्या कहा था? रमपुरा माफी के गयूर मुसलमानों सुनो, वो अल्लाह वाला था, वो सीधा सारा, जैसे तुम गांव के रहने वाले ऐसे ही वो गांव का रहने वाला सहाबी था। उन्होंने कहा ऐ भाई मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें बताए देता हूं मैंने नबी की लुंगी क्यों मांगी है, मैंने नबी की चादर क्यों मांगी है, मैंने नबी का तैबत क्यों मांगा है। कहा हाँ बोलो क्यों मांगा है? तो वो कहने लगे अरे तुम ये सोच रहे हो कि मैं नबी का तैबत पहनूंगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, नहीं नहीं। मैं नबी की लुंगी पहनूंगा, मेरे अंदर इतनी ताकत है, नहीं नहीं। मैं नबी का तैबत पहनूंगा, मेरे अंदर इतनी जसारत और हिम्मत है, नहीं नहीं। अरे ये नहीं हो सकता। तुम सोच रहे हो मैंने नबी की लुंगी इसलिए ली है कि मैं इसका मामा बनाऊं, इसलिए ली है कि मैं इसका जुब्बा शरीफ बनाऊं, इसलिए ली है कि मैं इसको पहनूं। तमाम सहाबा कहने लगे तो फिर तुमने नबी की लुंगी क्यों मांगी है? तो उन्होंने मोहब्बत भरा जवाब दिया था ऐ लोगों मैंने इसलिए नहीं मांगी है ताकि मैं इसे पहनूं, बल्कि मैंने इसलिए मांगी है जब कल को मैं मरूं और मेरा जनाजा हो और नबी की लुंगी का कफन हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, सरजमीने रमपुरा माफी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। अल्लाह अल्लाह इसलिए मांगी ताकि मेरा जनाजा हो और नबी की लुंगी का कफन हो। प्यार देखो, मोहब्बत देखो, इश्क देखो। आज हमारा भी प्यार होता है, हमारी भी मोहब्बत होती है, हमारा भी इश्क होता है। प्यारो ये कम बड़ी बात नहीं है, इतने ठंड के मौसम में तुम यहां पर बैठे हो। अच्छा मैं नेपाल गया ना तकरीर करने, मुफ्ती सज्जाद साहब किबला, जब मैं नेपाल गया तो जैसे अभी लड़के थे ना ये सब बोले सैयद साहब क्या चाहिए क्या चाहिए, मैंने कहा नहीं बेटा दुआ चाहिए, सब कुछ तुमने इतना खिलाया इतना पिलाया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सैयद साहब ये भी मेरे रिश्तेदार हैं और ये सब लोग इतनी खिदमत। तो ऐसे ही नेपाल में एक जगह मैंने कहा एक बात बताओ बेटा यहाँ की क्या मशहूर है? तो कुछ बोले ये तो अब्बा ही बताएंगे, ये तो अब्बा ही बताएंगे, चलो भाई अब्बा से पूछ लो। मैंने कहा अब्बा जान तुम बता। तो बोले यहाँ पे सिलाजीत मशहूर है। सिलाजीत जानते हो? सिलाजीत जो होती है वो पत्थर के आंसू, पत्थर से एक मोम की तरह निकलता है और उसको पत्थर को गर्म पानी में पिघला करके फिर जैसे मलाई जमाते घी निकालते ऐसे इस तरीके से सुखा सुखा उसको निकालते। कहीं कहीं खुद ब खुद पत्थर से इतना बड़ा डिब्बा बन, वो सलाजीत होती। किस काम में आती है हमने पढ़ा उसके बारे में। अगर कोई उसको दूध से मक्खी के सर के बराबर छोटा छोटा आराम से खाता रहे तो उसके घुटनों में दर्द नहीं होता, उसकी कमर में दर्द नहीं होता, उसके जोड़ों में दर्द नहीं होता। पूरी रात खड़ा रहे उसके पांवों में कमर में दर्द होता ही नहीं। तो मैं सोचने लगा यहाँ पर आया, मैंने कहा या अल्लाह क्या इन लोगों के भी सलाजीत हाथ लग गई है क्या? अच्छा मैं सोच रहा है अल्लाह इन लोगों के कहीं वो सलाजीत तो हाथ नहीं, इनके दर्द ही नहीं होता, खड़े खड़े। अच्छा बाज भाई तो ऐसे खड़े हैं ये बच्चे जैसे दीवार रोकने के लिए खड़े करे गए। और देखियो अच्छा बचपना भी अलग ही होता है। एक कहां बैठा देखियो ऐसा बैठा जैसे बिरयानी खाने आया नानी के घर, अब भाग रहा। अच्छा बचपना भी एक अलग ही चीज है, समझे?
ہاں بیٹا ہاتھ تو نہیں آئی نا، تم تو ویسے محبت میں کھڑے تھے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ سنی عجیب ہے، سلام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی حضرت کھڑے ہو کر ٹوک رہے تھے، یہ بھی کھڑے ہو کر ٹوک رہے تھے، تو میں سوچ رہا ہوں اگر تمہارا مقابلہ کیا جائے تو سب سے پکے سنی یہ نکلیں گے، یہ سلام سے پہلے ہی کھڑے ہیں، یہ تو لگ رہا شروع سے ہی کھڑے ہیں۔ ارے بڑی جلدی بیٹھ گئے۔ اچھا آپ یہ بھی بیٹھ گئے مائک والے بھائی، سمجھے کرسی پہ بیٹھے ہیں، ان کی ضرورت ہے، یہ تو کھڑے رہیں گے۔ بیٹا اوپر اٹھ کے اتر کر کھجاریا بیٹھ جا۔ اچھا کمیٹی ممبر، تو بھیا کمیٹی ممبر کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت تھوڑی، جو سب کا حال وہ ان کا حال۔ اچھا بڑے میں نے اس لیے کہہ دیا کہ تم مجھے بہت اچھا لگ رہا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے اتنا دے اتنا دے، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما، آمین۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو کریم ہے کرم فرما، رحیم ہے رحم فرما، تو اپنا فضل فرما اور میرے نبی کا صدقہ عطا فرما، نبی کے، اور ہمیں انہیں سب کو مدینہ دکھا دے۔ مدینے پہ یاد آیا، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو۔ تمہاری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے کیا؟ سب سے زیادہ یہ بچے کہہ رہا ہیں سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، یہ شعر یاد رکھیو پورا سال۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، بولو نا۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو۔ موتی آ جائے اگر موتی آ جائیں اگر گنبد خضرا کے قریب، بولو آمین۔ موتی آ جائیں اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، ہاں جینا لکھ دو۔ دل کی تختی پہ میری لفظ لکھ دو۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ۔ پسینے پہ بہت پیارا شعر ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے بولے سبحان اللہ۔ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، جہاں سے خوشبو۔ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، بولو یا رسول اللہ۔ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، اور میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ۔ پسینہ
اللہ اللہ ایک صحابی رسول، کون بولو، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ او بیٹا بچوں، اے بچوں خاموش۔ وہ صحابی کی 2 بیویاں، ایک چھوٹی اور ایک بڑی، دونوں بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن خوشبو بہت استعمال کرتی تھی، خوشبو بہت زیادہ لگایا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے لگایا کرتی تھی ان کے شوہر کے پاس سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اپنے شوہر کو خوشبو پسند ہے تو ہم بھی پسند ہوں گے۔ لیکن جس دکان سے خریدتی تھی، اچھی سی اچھی خوشبو خریدتی تھی، شوہر کے سامنے جاتی تھی تو ہیچ ہو جاتی تھی، کم تر رہ جاتی تھی تو بڑی پریشان رہا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے سوچا، وہ صحابی رسول کا ایک جھولا تھا، تھیلا چمڑے کا، دونوں بیویاں اسی تھیلے کو کھکوڑتی تھی، ڈھونڈتی تھی اجی عطر رکھا کہاں ہے، لیکن نہیں ملتا تھا۔ پیار میں آ گئے، آنے کے بعد کہنے لگے، بولنے لگے، کہنے لگے او میری بیویوں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، بولو کیا مانگتی ہو مانگ لو۔ جب اتنا کہا تو دونوں بیویاں ایک زبان ہو کر کے کہنے لگی، او ہمارے سرتاج، ہم تم سے راضی ہیں، خوش ہیں، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں زیورات نہیں چاہیے، پہننے اوڑھنے کے کپڑے نہیں چاہیے، ہمیں کچھ ایسی چیز نہیں چاہیے، مگر ایک بات دل میں بہت دنوں سے کھٹک رہی ہے، ہم وہ پوچھنا چاہتے ہیں، صحیح صحیح جواب دے دو۔ انہوں نے کہا پوچھو، کہا یہ بتاؤ تم عطر کہاں سے لاتے ہو، کون سی دکان سے خریدتے ہو، تم خوشبو لگاتے ہو، یہ کہاں کی ہے؟ وہ مسکرا کر کے کہنے لگے، بولنے لگے، او میری بیویوں، جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے کبھی عطر لگایا ہی نہیں۔ اب تو وہ کہنے لگی یہ تو عجیب بات ہے، عطر لگایا نہیں تو پھر خوشبو کہاں سے؟ یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ چھوٹی بی بی کہہ رہی، اگر نہیں بتانا ہے مت بتاؤ، مگر بولو تو سچ۔ کہا او میری بیویوں، جب سے میری شادی ہوئی کبھی میں نے خوشبو نہیں لگائی۔ دونوں کہنے لگے پھر خوشبو کہاں سے آئی؟ جب نہیں لگائی تو پھر کہاں سے آئی؟ اب سنو، وہ مسکرا کر کے کہنے لگے، بیٹھو میں تمہیں اپنا قصہ سناؤں، اپنا واقعہ سناؤں۔ دونوں بیویاں بیٹھ گئیں اور وہ سنانے لگے، کہنے لگے، او میری بیویوں، شادی سے پہلے ایک مرتبہ مجھے کھجلی ہو گئی۔ کھجلی کا نام سنا کبھی؟ پھر کہا مجھے کھجلی ہو گئی اور اتنی زیادہ ہو گئی، میں علاج کراتا رہا لیکن ٹھیک نہیں ہوئی، میں پریشان رہا، وہ کھجلی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، میں دوا کرتا رہا ٹھیک نہیں، مجھے بہت زیادہ شرم لگتی تھی، اگر بہن بیٹھی ہے تب بھی کھجا رہا ہوں، اگر ماں بیٹھی ہے تب بھی کھجا رہا ہوں، اگر کوئی بھی بیٹھا ہے تب بھی کھجا رہا ہوں، بہت زیادہ شرم لگتی تھی۔ گرمی کا زمانہ تھا، میں دوپہری میں رو رہا تھا، مولا کوئی راستہ نکال دے۔ روتے روتے میرے ذہن میں آیا دوا کام نہیں کر رہی ہے تو نبی کی بارگاہ میں چلو۔ میں دوپہری کا ٹائم تھا، گرمی کا موسم تھا، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں چلا گیا۔ میرے نبی چمڑے کے گدے پہ آرام کر رہے تھے، اس گدے کے اندر کھجور کی چھال اور پتے بھرے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے، میں جا کر کے نبی کے پاؤں
پاؤں دبانے لگا، دباتے دباتے رونے لگا۔ جیسے ہی میں رویا میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے او میرے غلام بول کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا آقا مجھے کھجلی ہو گئی ہے، جاتی نہیں، بہت شرم لگتی ہے۔ آقا اگر بہن بیٹھی ہو تب بھی ہاتھ کھجانے چلا جاتا ہے، ماں بیٹھی ہو کوئی بھی ہو، آقا بہت شرم لگتی ہے۔ میرے نبی مسکرا کر کے کہنے لگے او غلام اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا، اللہ اللہ، میرے نبی نے بغل کے پاس سے پسینہ لیا، اس کے ہاتھ پہ ٹپکا دیا، دوسری بغل سے لیا، اس کے ہاتھ پہ ٹپکا دیا، اور ٹپکانے کے بعد میرے نبی نے کہا سلام اپنے دونوں ہاتھوں پہ ملے، اور ملے کے بعد جا جسم پہ لگا لے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے نبی کا پسینہ جب سے لگایا تو کھجلی تو کھجلی تو دھول جیسی اڑ گئی، مگر خوشبو آج تک نہیں گئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مصطفیٰ۔ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جگہ سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ وہ دونوں، اب میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں، وہ دونوں بیویوں کو خوشبو کیوں پسند تھی؟ بولو کیوں پسند تھی؟ اس لیے ان کے وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے شوہر بھی خوشبو لگاتے ہیں، ہمارے شوہر کو بھی خوشبو پسند، تو جو کام شوہر کو پسند تھا وہ بیویوں کو پسند۔ اور آج اب آ جاؤ اپنی طرف، اور آج جو کام شوہر کو پسند وہ بیوی کو ناپسند، بولو ہے کہ نہیں؟ بتاؤں کیسے، سنو۔ اگر شادی ہو رہی ہے تو اتنا منہ کو پوتے پڑیے، کالی بھی بھوری بنی پڑی ہے، بھوری، کھتری نے سارے گڈھے بھر لیے، پوری۔ اب یہ بتاؤ یہ شادی میں میک اپ کر کے جا رہی ہے تو کس کے لیے جا رہی ہے؟ شوہر کے لیے۔ مشکل سے 50 بیویوں میں 2 بیوی ایسی ہوں گی جو رات کو میک اپ کر کے شوہر کے ساتھ لیٹتی ہوں گی۔ اجی لیٹے گی شوہر کے سامنے تو منہ سڑا ہوا ہی رہے گا۔ تو میں یہی والی بات اچھی لگی، سمجھے؟ کیا ہوا معاملہ؟ اللہ خوش رکھے، شاد رکھے۔ ہوا کیا؟ اتنے حالات خراب ہیں، اتنے حالات خراب، باز کا تھوتڑا تو سنبھلتا ہی نہیں۔ صبح کو بیٹھی ہے تو منہ لٹکائے بیٹھی ہے، دوپہر کو بیٹھی ہے تو منہ لٹکائے بیٹھی ہے، شام کو بیٹھی ہے تو منہ لٹکائے۔ کیوں بھائی؟ تو بولی سر کا درد تو جاتے ہی نہیں۔ اور یہ جو عورتوں کی جماعت گھوم رہی ہے نا،
जमात मतलब मोहल्ले की औरतें जो चू 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 हर घर में करती फिर रही हैं, ये औरत को बीमार कर देती हैं। कहां से लाई? बोली तुझे क्या हो गया, तू तो सुर्ख सफेद थी, अब तो देखी नहीं जा रही है। तो बोली हाँ क्या करूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मार दिया आधा। बोली मुझे तो ऐसा लग रहा तुझ पे कोई ना कोई बस ऊपर का ही चक्कर है, अब तो तू डॉक्टर को, बोली यही दवा फायदा कर रही है, यही नुकसान कर रही है, ऐसा कर तू किसी मियां को दिखा ले। इसके भी बिल्कुल दिमाग में बिठाल दी कि अब तो मियां ही देखेगा। और वो मियां लफंगे जो शरीयत के खिलाफ हैं वो भी खूब कमाई कर रहे हैं। पहुंच गई औरतें दो चार इकट्ठी होकर कह रही हैं मियां जरा देखियो इसकी फाल खोल के। अब वो खोल रही है फाल, वो खोल लिया फाल,